آج ہم تنقیدی مضمون کا خاکہ بنانا سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا تنقیدی مضمون کسے کہتے ہیں، کن موضوعات پر تنقید کی جا سکتی ہے اور تنقیدی مضمون کے بارے میں سوچا کیسے جاتا ہے، برین سٹارمنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اسی برین سٹارمنگ کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم یہ سیکھیں گے کہ تنقیدی مضمون کا خاکہ کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ ہوتا ہے تعارف، دوسرے حصے کو نفس مضمون کہا جاتا ہے اور تیسرا حصہ ہوتا ہے اختتام کا۔ آپ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ تعارف والے حصے میں ہم یہ 3 نکات، یہ 3 پوائنٹس لکھتے ہیں، خاکہ بناتے ہوئے سوچتے ہیں: متوجہ، اہمیت اور مضمون کے اہم نکات کو ہم تعارف والے حصے میں لکھتے ہیں۔ اب ہم نے اپنا ایک موضوع سوچا تھا، چغل خور بطور کہانی، تو یہاں ہم موضوع کی جگہ اپنا موضوع لکھ لیتے ہیں اور یہاں پر الگ سلائیڈ پر ہم اس کے تعارف والا حصہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ تعارف میں متوجہ کرنے والا ہم کوئی موضوع سے متعلق ایسا دلچسپ جملہ لکھتے ہیں جس سے پڑھنے والا ہمارے موضوع کی طرف توجہ کرے یا اسے پڑھنے کی طرف آئے کہ میں نے یہ مضمون اب پڑھنا ہے۔ تو ایسا کوئی دلچسپ جملہ ہم سوچیں گے اپنے موضوع کے بارے میں، کوئی بھی موضوع وہ ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے پاس جیسے چغل خور بطور کہانی ہے، تو یہاں پر میں چغل خور کہانی، کیونکہ میں چغل خور کو کہانی کے طور پہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ کہانی کے طور پہ کیسا ہے، تو میں اس کہانی کے بارے میں کوئی ایسا دلچسپ جملہ لکھ دوں گی جو کچھ کہانی میں بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی ایسا دلچسپ جملہ، کوئی حیران کرنے والا جملہ لکھ دوں گی جس سے پڑھنے والا میرا پورا مضمون پڑھنے کی طرف آئے۔ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، ہم نے جب برین سٹارم کیا تھا تو ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اس میں معاشرے کی ایک برائی کو کہانی کی طرح بیان کیا گیا ہے اور وہ برائی چغل خوری ہے، جھوٹ ہے۔ تو ہم یہاں اسی ایک فیکٹ، ایک حقیقت کے متعلق یہ چیز لکھ سکتے ہیں ایک حیران کرنے کے لیے اپنے پڑھنے والے کو کہ چغل خوری انسانی رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ جملہ پڑھتے ہی پڑھنے والا فوراً سے میرے مضمون کی طرف آئے گا کہ آخر چغل خوری کیسے انسانی رشتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پڑھنے والے کو متوجہ کر سکتی ہے یا اس کی توجہ مضمون کی طرف لا سکتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ہم اہمیت والا نقطہ لکھتے ہیں، یعنی جس موضوع پر ہم لکھ رہے ہیں وہ موضوع کیوں اہم ہے، اس پر کیوں لکھا جانا چاہیے۔ تو اب جیسے ہمارے پاس یہ کہانی ہے چغل خور، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہانی کے طور پہ یہ کیسی ہے، تو اس کی اہمیت، یعنی اس کہانی کے بارے میں کیوں لکھا جانا چاہیے، اس کو بطور کہانی یہ کیوں اہم ہے۔ تو ایک اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ ایک عوامی کہانی ہے اور اس کہانی میں ایک معاشرتی مسئلے چغل خوری کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس پر بات کرنا اہم ہے، ضروری ہے۔ عوامی کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو عوام کے متعلق ہوتی ہے، عوام کے بارے میں لکھی جاتی ہے اور عوام کے لیے ہی لکھی جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کا کوئی بھی موضوع ہوگا، آپ اس کے بارے میں یہاں پہ لکھیں گے کہ یہ موضوع کیوں اہم ہے۔ جیسے اگر آپ انٹرنیٹ کے استعمال پر بات کر رہے ہیں تو آپ یہاں پر بتائیں گے کہ انٹرنیٹ کے استعمال پر بات کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ ہے اہم نکات، یعنی یہاں پر آپ نے اہم نکات کو بتانا ہے، لکھنا ہے، جن کی تفصیل مضمون میں دینی ہے ہم نے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ہم مضمون کی یا اپنے موضوع کی تفصیل نفس مضمون میں دیتے ہیں، تو جب ہم نفس مضمون والے حصے کا خاکہ بنا لیں گے تو اس کے بعد اس میں سے اہم نکات کو ہم یہاں پر لکھ لیں گے۔ تو پہلے ہم نفس مضمون والے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مضمون میں نفس مضمون والے حصے میں ہم اس طرح کے سوالات کے جوابات لکھتے جاتے ہیں اپنے موضوع سے متعلق: کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے۔ تو اس طرح ہمارے نفس مضمون کا خاکہ بنتا جاتا ہے۔ اب چغل خور بطور کہانی ہمارا موضوع ہے، تو اس کے نفس مضمون میں ہم کیا، کون، کب، کہاں، کیوں، کیسے کے سوالات کے جوابات کیسے دیں گے، یہاں پر ہم نوٹ کرتے جائیں گے۔ اب یہ نفس مضمون میں ہم ان چیزوں کو کیسے ایڈ کریں گے، جو چیزیں ہم نے برین سٹارمنگ کے دوران میں نوٹ کی ہیں وہ ہم نے یہاں پر ایڈجسٹ کرنی ہے، لکھنی ہے۔ اب یہاں پر ہم نے سوچا تھا کہ اس میں کیا خاص بات ہمیں لگی تھی کہ معاشرے کی ایک برائی کو کہانی کی طرح بیان کیا گیا ہے، اور دوسری خاص بات یہ لگی تھی کہ چغل خور کے علاوہ ہر کردار بے وقوف اور سادہ ہے، بہت ہی سادہ ہے۔
تو یہ دو اہم باتیں ہیں، خاص باتیں ہیں. تو یہ ہم کیا والے حصے میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا بات خاص لگی، کیا اچھی بات خاص لگی اور کیا بری بات خاص لگی. تو اچھا کیا لگا، برائی کو کہانی کی طرح بیان کرنا. اب دوسری بات جو ہمیں بری لگی ہے وہ کیا ہے کہ چغل خور کے علاوہ سب بے وقوف اور سادہ ہیں. اب یہاں پر دیکھیے، چغل خور اور سب کیا ہیں؟ چغل خور کے علاوہ کیا ہیں؟ سب بے وقوف اور سادہ. یعنی یہاں پر یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ سب کیسے ہیں، یہ بات ہی پتہ چل رہی ہے نا. تو ہم اپنے اس نقطے کو اس کیسے والے پوائنٹ میں ایڈ کر دیں گے. اور ہمیں اس سے ایک اور کیا بات پتہ چلی کہ ان سب میں کون سے لوگ شامل ہیں، کون کون شامل ہے؟ کسان اور اس کی بیوی. اس کے بھائی بھی ہیں لیکن چلیں انہیں تو پتہ نہیں ہوتا نا ان دونوں کا، وہ تو ہمیشہ ان کے ساتھ نہیں رہتے ہوتے، لیکن یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. تو انہیں کسی کی سنی سنائی باتوں پر اعتبار اتنے جلدی نہیں کرنا چاہیے تھا. تو یہ مجھے بہت بے وقوف اور سادہ لگے. تو اب یہ دو اس کہانی کے کردار ہیں نا، دو انسان ہیں. تو یہ کون والے حصے میں آئیں گے کہ یہ کسان اور اس کی بیوی کا کردار مجھے برا لگا ہے. تو برا لگنے والے حصے میں میں یہاں پر لکھ لوں گی کہ کسان اور اس کی بیوی. اور کیسے برے لگے یا کیوں برے لگے؟ کیونکہ بے وقوف اور سادہ ہیں. اب دیکھیے میں نے کیا کہا کہ مجھے کسان اور اس کی بیوی کا کردار برا لگا ہے. کیوں برا لگا ہے یا کیسے برا لگا ہے؟ تو کیوں اور کیسے میں ہم وہ وجہ بتاتے ہیں جو اچھا لگنے کی وجہ ہے یا برا لگنے کی وجہ ہے. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ کیوں اور کیسے کو ایک ہی جگہ ایک ہی ساتھ لکھ دیتے ہیں تاکہ خاکہ بناتے ہوئے آسانی ہو. اب برین اسٹارمنگ کرتے ہوئے اگلی بات ہم نے کیا دیکھی تھی، کیا سوچی تھی کہ اس سے فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ چغل خور اور چغل خوری سے بچا جا سکتا ہے، جبکہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ چغل خور بھاگ جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے برائی کر کے بھاگا جا سکتا ہے، یہ اس کا ایک نقصان بھی ہے. تو اس کو ہم اپنے خاکے میں کیسے شامل کریں گے؟ پہلی بات ہے کہ چغل خور اور چغل خوری سے بچا جا سکتا ہے، یعنی یہ کہانی کی ایک ایسی بات ہے جو مجھے اچھی لگی ہے. تو چغل خوری یہ وہ بات ہے، کیا بات ہے جو مجھے اچھی لگی ہے کہ چغل خور اور چغل خوری سے بچا جا سکتا ہے. اور دوسری بات کیا تھی کہ چغل خور بھاگ جاتا ہے، برائی کر کے بھاگا جا سکتا ہے، یہ چیز تھی جو مجھے بری لگی ہے. تو اس کو میں تھوڑا اور چھوٹا کر کے یوں لکھ سکتی ہوں کہ چغل خور کو سزا نہ ملنا، یہ بات ہے جو مجھے بری لگی ہے. تو کیا بات ہے جو مجھے بری لگی ہے، کیا ہے جو مجھے برا لگا ہے؟ چغل خور کو سزا نہ ملنا. تو اسے میں کیا والے حصے میں، برا لگنے والے حصے میں لکھ لوں گی. اب اسی طرح آپ دیکھیں اگر آپ نے کسی اور موضوع پر بھی برین اسٹارمنگ کی ہوتی ہے، تنقیدی موضوع پر، تو آپ کیا والے حصے میں اس طرح سے وہ باتیں لکھیں گے، یعنی کیا آپ کو اچھا لگا، کیا آپ کو برا لگا اس موضوع کے بارے میں. جیسے انٹرنیٹ میں آپ کو کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں یا اچھی لگی ہیں یا کیا چیزیں بری لگی ہیں. اسی طرح ہم نے یہاں پر کون والے حصے میں لکھا ہے کہ کسان اور اس کی بیوی مجھے بری لگی ہے. تو آپ کسی بھی موضوع کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کون والے حصے میں آپ لوگوں کا ذکر کریں گے. کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ انٹرنیٹ پر مضمون لکھ رہے ہیں، انٹرنیٹ کے استعمال پر مضمون لکھ رہے ہیں، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں یا کون لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کو استعمال اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں یا کون لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کو استعمال نہیں کر سکتے اور یہ چیز آپ کو بری لگتی ہے. جیسے بہت انٹرنیٹ ایک ایسی سہولت ہے جس کو ہر ایک انسان کے استعمال میں ہونا چاہیے، لیکن غریب لوگ انٹرنیٹ یوز نہیں کر سکتے یا استعمال نہیں کر سکتے، تو یہ چیز بری لگتی ہے، جیسے مجھے بری لگتی ہے. تو میں یہاں پر لوگوں کا ذکر کروں گی. تو آپ نے بھی اپنے موضوع سے متعلق جو لوگوں کا ذکر کرنا ہے وہ کون والے حصے میں کرنا ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہم نے کیا دیکھی تھی کہ مجھے اس موضوع میں کیا دلچسپ لگا. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ لوگ جھگڑا ختم کراتے ہیں، یہ چیز مجھے اس کہانی میں، اس موضوع میں اچھی لگی. اور یہ کہانی چھوٹی ہے، یعنی بہت زیادہ لمبی نہیں ہے، چھوٹی ہے، آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ چیز مجھے اس میں دلچسپ لگی. لوگوں کا جھگڑا ختم کرانا مجھے اچھا لگا ہے. اب یہ میں اچھا لگنے والے حصے میں لکھوں گی. اب دیکھیں کہاں پر لکھوں گی. لوگ کون ہیں، کون میں ہم لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا. تو یعنی مجھے لوگوں کا کردار یا لوگ اس کہانی میں اچھے لگے. تو یہاں کون والے حصے میں یہیں سے ایک ٹکڑا لے لوں گی اور لکھ دوں گی کہ لوگوں کا کردار مجھے اچھا لگا ہے. اور یہ کردار مجھے کیوں اچھا لگا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جھگڑا ختم کرایا ہے. لوگوں کا جھگڑا ختم کرانا مجھے اچھا لگا ہے. تو یہ چیز میں وجہ والے حصے میں لکھ لوں گی.
پھر یہاں پہ بور کرنے والا یا کچھ ایسا جو دلچسپ نہ ہو وہ تو مجھے نہیں لگا تھا، تو وہ میں نے یہاں پر نہیں لکھا۔ اور یہاں پر اور کیا بات مجھے دلچسپ لگی تھی، کہانی کا چھوٹا ہونا، تو کیا والے حصے میں میں یہ بھی لکھ دوں گی کہ مجھے یہ بات بھی دلچسپ لگی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ میں نے کیا سیکھا یا میرے خیال میں اس سے کیا سیکھا جا سکتا ہے، تو ہم نے یہ یہاں پر طے کیا تھا کہ دوسروں کی باتوں پر بغیر سوچے سمجھے اعتبار نہیں کرنا چاہیے، یہ اس سے سیکھا جا سکتا ہے اس کہانی سے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نصیحت ہے جو ہم اس کہانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اس کہانی سے کیسے سیکھ سکتے ہیں، یا کیا کیا کیسے اس کہانی سے کچھ سیکھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہم چیز کیسے والے حصے میں لکھ دیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو کب اور کہاں میں کچھ بھی لکھا ہوا نظر نہیں آیا۔ اب کب میں ہم کیا لکھتے ہیں، کب میں ہم وقت بتاتے ہیں، سال، مہینہ، دن، یا کوئی بھی ٹائم ڈیوریشن جو ہوتا ہے ہم وہ کب میں بتاتے ہیں، زمانے کا بتاتے ہیں۔ اب اس کہانی میں کسی بھی وقت کا یا سال، مہینے، دن، اس طرح کی کسی بھی چیز کا ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ اس وقت کی کہانی ہے، اس سال کی، اس مہینے کی یا اس دن کی، یعنی ایسا کوئی ذکر اس کہانی میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس حصے میں کچھ بھی نہیں لکھیں گے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر موضوع میں ایسے ہو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی اور موضوع پر لکھ رہے ہیں تنقیدی مضمون، تو کب والے حصے میں وقت، سال، مہینے، دن وغیرہ کے بارے میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ آپ نے اس حصے میں لکھی ہوگی۔ جیسے اگر آپ انٹرنیٹ پر مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کب والے حصے میں کہ انٹرنیٹ کب استعمال کیا جا سکتا ہے، یا انٹرنیٹ نے کن سالوں میں، کن مہینوں میں اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا، اور کن سالوں، کن مہینوں یا کس وقت میں انٹرنیٹ کا برا استعمال بڑھنے لگا۔ تو اس طرح ٹائم ڈیوریشن جو آپ بتاتے ہیں وہ کب والے حصے میں بتاتے ہیں، اور اسی طرح کہاں والے حصے میں آپ جگہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی مضمون لکھتے ہوئے آپ جگہ کے بارے میں جو چیزیں بھی اس مضمون سے متعلق ہوں گی وہ یہاں پر آئیں گی۔ جیسے اگر آپ انٹرنیٹ پر مضمون لکھ رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر انٹرنیٹ استعمال کیا جاتا ہے، کہاں کہاں پر وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہیں کیا جا سکتا، یہ سب باتیں۔ اور کہانی یا کوئی ادبی چیز ہے تو اس میں آپ منظر بھی بتا سکتے ہیں، یعنی کوئی جگہ جس کا منظر آپ کو بتایا ہوا ہو وہ بھی آپ یہاں پر بتا سکتے ہیں کہ وہ منظر آپ کو کیسا لگا ہے۔ جیسے اس کہانی کی ہم بات کریں تو جہاں پر کسان کھیت میں کام کر رہا ہوتا ہے وہاں کھیت کی جگہ دکھائی گئی ہوتی ہے یا کھیت کا منظر دکھایا گیا ہوتا ہے، تو وہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیسا لگا، اچھا لگا، برا لگا۔ اب میں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ مجھے یہ منظر نہ اچھا لگا نہ برا لگا، بس ٹھیک ہے کہانی میں موجود ہے تو موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ منظر اچھا لگتا ہے اور آپ اسے اپنے مضمون میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہم نے نفس مضمون کا خاکہ بنا لیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نفس مضمون والی چیزوں کے اہم نکات ہم یہاں پر کس طرح سے لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے نفس مضمون میں ہم نے دو ہماری اہم چیزیں ہیں جن کو ہم نے تفصیل سے لکھا ہے۔ ایک یہ بتایا ہے کہ یہ کہانی مختصر ہے، آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، اور پھر چغل خور کسان، اس کی بیوی اور لوگوں کا کردار بہت اہم ہے اس کہانی میں۔ تو یہ دو نکات ہم نے لکھ لیے ہیں کیونکہ آگے نفس مضمون میں ہم نے یہی بتایا ہے کہ یہ کردار کیسے اہم ہے۔ اگر ایک تو چھوٹی کہانی ہے تو اس میں یہ چیزیں اس طرح سے بیان ہوئی ہیں کہ ہم یہ سیکھ سکتے ہیں، پھر یہ کردار ہے جس کو سزا نہیں ملی، پھر لوگوں کا کردار کیسا ہے، کسان اور بیوی کا کردار کیسا ہے، مجھے کیسا لگا، یعنی ہم نے انہی دو چیزوں کی تفصیل اپنے نفس مضمون میں دی ہے، تو ہم نے اہم نکات کر کے ان کو یہاں پر لکھ لیا ہے۔ آج ہم نے تنقیدی مضمون کا خاکہ بنانا سیکھا ہے۔